بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمان قوم جب بھی مصائب و مشکلات کا شکار ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درمیان ایک ایسی شخصیت پیدا فرما دیتا ہے جو اس کے لیے امید اور حوصلے کی علامت بن جاتی ہے۔ سلطان فتح علی ٹیپو المعروف ٹیپو سلطان ایک ایسی ہی شخصیت ہیں۔ مسلمانان ہند کی تاریخ میں ان کے والد سلطان حیدر علی ریاست مسور کی فوج میں نائک تھے۔ وہ دلیری، شجاعت اور ذہانت میں اپنی مثال تھے۔ وہاں ارکاٹ نامی علاقے میں ایک بزرگ حضرت ٹیپو مستان ولی کا مزار مبارک تھا۔ سلطان حیدر علی کے ہاں چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اپنی والدہ محترمہ مجیدہ بیگم اور زوجہ محترمہ فاطمہ بیگم کے ہمراہ حضرت ٹیپو مستان ولی کی درگاہ پر حاضر ہوئے اور فاتح خوانی کے بعد اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور 20 نومبر 1750 بروز جمعۃ المبارک بمطابق 20 ذوالحج 1163 ہجری انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ سلطان حیدر علی نے صاحب مزار سے اظہار عقیدت کے طور پر اپنے بیٹے کا نام ٹیپو سلطان رکھ دیا، جبکہ اس کا دوسرا نام فتح علی تھا۔ ٹیپو سلطان کی ولادت سے گویا سلطان حیدر علی کے مقدر جاگ اٹھے اور وہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے میسور کے حکمران بن گئے۔ سلطان حیدر علی خود تعلیم حاصل نہ کر سکا تھا، مگر اس نے اپنے چہیتے بیٹے ٹیپو سلطان کی تعلیم کے لیے بہترین اساتذہ کی خدمات حاصل کی اور اسے دینی اور دنیاوی تعلیم سے بہرہ مند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عسکری تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت، جدوجہد اور کارناموں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دور کے ہندوستان کے حالات کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے اس مرحلہ پر ریاست مسور مسلمانان ہند کے لیے تقویت کا باعث تھی، جس کے حکمران سلطان حیدر علی نے جہد مسلسل سے وہاں 1761 عیسوی میں ایک مستحکم ریاست قائم کر دی تھی۔ اس نے فرانس کی مدد سے وہاں جدید اسلحہ سازی کے کارخانے کام کر لیے تھے۔ ان دنوں برطانیہ اور فرانس ایک دوسرے کے سخت حریف تھے۔ سلطان حیدر علی اور انگریزوں کے درمیان 1967 سے لے کر 1969 تک متعدد گھمسان کے معرکے ہوئے، جو بالآخر 29 مارچ 1769 عیسوی کو انگریزوں کی شکست فاش پر منتج ہوئے۔ ان معرکوں میں نوجوان ٹیپو سلطان کے جنگی جوہر کھل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کی ہر کسی پر دھاک بٹھا دی۔ 1780 میں میسور کی دوسری جنگ شروع ہوئی، جس کے دوران نومبر 1782 عیسوی میں کینسر کے پھوڑوں کے باعث سلطان حیدر علی بیمار ہو گیا اور 17 دسمبر 1782 عیسوی کو انتقال کر گیا۔ ان حالات میں ٹیپو سلطان 26 دسمبر 1782 عیسوی بمطابق 20 محرم الاحرام 1197 ہجری کو اپنے والد کے چھوڑے ہوئے تخت پر بیٹھا۔ ورثے میں انہیں ایک وسیع سلطنت ملی تھی، جس کا نام انہوں نے سلطنت خداداد میسور رکھا اور اپنے لیے نواب ٹیپو سلطان بہادر کا لقب اختیار کیا۔ یہ سلطنت 80,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی فوج 88,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اپنی تخت نشینی کے بعد ٹیپو سلطان نے اپنی رعایا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں عام لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں، مجھ میں اور ایک شہری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اور میری حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، میرے لیے بھی فنا ہے اور میری حکومت کے لیے بھی۔ میں اپنی زندگی کو اس قابل نہیں سمجھتا اس پر بھروسہ کر سکوں، پھر بھی میرا فرض ہے کہ وطن کی آزادی کے لیے لڑتا رہوں اور اسی دھن میں اپنی جان دے دوں۔ میرے ارادے بلند اور پختہ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں کم نہیں کر سکتی۔ اگر میں وطن کی آزادی کے لیے لڑتا ہوا مارا بھی جاؤں تو اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ انسان آزادی کی جنگ کرتا ہوا مر سکتا ہے، اس کا خلوص اور وطن کی محبت کا جذبہ کبھی نہیں مر سکتا۔ دسمبر 1782 عیسوی سے لے کر 4 مئی 1799 عیسوی کو شہادت تک ٹیپو سلطان کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ اگر کوئی حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے مرد مومن کو مجسم صورت میں دیکھنا چاہے تو وہ ٹیپو سلطان کو دیکھ لے۔ علامہ محمد اقبال کے نزدیک امامت یا حکمرانی کے لیے صداقت، عدالت اور شجاعت کے اوصاف ضروری ہیں۔ ٹیپو سلطان میں یہ تینوں اوصاف مجسم ہو چکے تھے اور جذبہ حب الوطنی اور شوق شہادت سے سرشار تھے۔ ان کی صبح کا آغاز نماز فجر اور تلاوت قرآن مجید سے ہوتا اور رات سونے سے قبل غسل کرتے اور مختلف وظائف پڑھتے۔ انہوں نے سرنگا پٹم میں ایک انتہائی خوبصورت اور پرشکوہ مسجد اعلیٰ تعمیر کروائی۔ 1790 عیسوی میں عید الفطر کے دن اس میں پہلی نماز پڑھنے کا وقت آیا تو اس موقع پر اپنے وقت کے جیت مشائخ اعظام، علماء کرام اور زاہد و عابد موجود تھے۔ ٹیپو سلطان کی تمنا تھی کہ اس افتتاحی نماز کی امامت کوئی ایسی بزرگ شخصیت کرے جس کی کوئی فرض نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔
تاہم کوئی آگے نہ آیا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان کو امامت کی سعادت خود حاصل کرنا پڑی، جس سے ان کے اعلیٰ درجے کے باعمل مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ 1000 مربع میل پر پھیلی ریاست میں سور قبیلے شرکت غیر حکمران ہونے کے باوجود ٹیپو سلطان نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ وہ اطلس کم خواب کے نرم گداز بستر کی بجائے زمین پر ایک موٹی دری بچھا کر سو جایا کرتا تھا۔ ساری عمر ہندوستان میں بنے ہوئے دیسی کپڑے زیب تن کیے، خود نمائی سے ہمیشہ اجتناب کیا، حتیٰ کہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ صدیقی، فاروقی، عابدی اور امامی کے نام سے سکے جاری کیے، جو ان کے اسلامی ذہن اور تاریخ اسلام کی اہم شخصیات سے عقیدت کا مظہر ہیں۔ ٹیپو سلطان کے کتب خانے میں تقریباً 45,000 کتابیں موجود تھیں، جو اس کی خواہش پر قلم بند کی گئیں یا دیگر زبانوں سے ترجمہ کی گئیں۔ ان کے میر منشی زین العابدین شوستری کی تصنیف کردہ کتاب سلطنت تواریخ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حصہ سلطان حیدر علی اور دوسرا حصہ ٹیپو سلطان کے عہد حکمرانی 1799 عیسوی تک کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ واقعات خود ٹیپو سلطان نے زین العابدین شوستری کے سامنے بیان کیے۔ اس کے علاوہ حمید المجاہدین اور فتح المجاہدین اہم کتب میں شمار ہوتی ہیں، جو زین العابدین شوستری نے ٹیپو سلطان کی براہ راست نگرانی میں تصنیف کی۔ بنیادی طور پر یہ دونوں کتابیں جہاد اور عسکری تعلیم و تربیت سے متعلق ہیں۔ ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹم میں ایک یونیورسٹی بھی قائم کی، جس کا نام جامعہ الامور تھا۔ وہاں انتہائی قابل اساتذہ طلباء کو دینی تعلیم سے آراستہ اور جدید علوم فنون کی تربیت دیتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ایک پرنٹنگ پریس بھی لگوایا تھا، جس پر ایک ہفت روزہ قومی اخبار اردو زبان میں چھپتا تھا اور اپنی افواج میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ان میں فوج سے متعلق قواعد و ضوابط اور احکامات و ہدایات درج ہوتے تھے، نیز فوجی خبریں اور معلومات بھی شامل ہوتی تھیں۔ یوں ٹیپو سلطان نے اردو زبان کو امور مملکت میں داخل کرنے کی ابتدا کی۔ پاکستانی نوجوانوں کے لیے یہ امر خوشگوار حیرت کا باعث ہوگا کہ دنیا میں راکٹ سازی اور میزائل سازی کا موجد ٹیپو سلطان ہے، جس نے 1792 عیسوی کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف پہلی بار راکٹ بڑی کامیابی سے استعمال کیے اور دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے میوزیم کی ایک دیوار پر ٹیپو سلطان کے ایجاد کردہ راکٹوں اور میزائلوں کی تصاویر آویزاں ہیں اور انہیں راکٹ سازی کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کو اس حقیقت کا کماحقہ ادراک تھا کہ انگریز سامراج پورے ہندوستان پر قابض ہونا چاہتا ہے تاکہ یہاں کا مال و دولت لوٹ سکے۔ وہ ایک انتہائی زیر حکمران تھا، لہذا ہندوستان کی ہر ریاست کو انگریزوں کے خلاف اتحاد کی دعوت دی، مگر ان ریاستوں کے مفاد پرست حکمران ٹیپو سلطان کی دور اندیشی کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ دوسری جانب انگریزوں نے بھی اپنی روایتی پالیسی تقسیم کرو اور حکومت کرو پر عمل کرتے ہوئے بعض ریاستی حکمرانوں کو باور کرایا کہ ٹیپو سلطان توسیع پسندی کا خواہش مند ہے۔ عاقبت نا اندیش ریاستی حکمران یہ بے بنیاد الزام سن کر بھڑک اٹھے۔ یہ حکمران ٹیپو سلطان کی حب الوطنی اور بصیرت کو سمجھ جاتے تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اسی طرح ٹیپو سلطان نے سفارتکاری کے ذریعے سلطنت عثمانیہ اور دیگر ممالک سے بھی انگریزوں کے خلاف مدد لینے کی کوشش کی، مگر ان کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکیں۔ مارکے پر مارکے سر کرنے والے سلطان کی زندگی کا فیصلہ کن مارکہ فروری 1799 عیسوی کے آخر میں شروع ہوتا ہے، جب جنرل ہیرس کی قیادت میں 21,000 نظام حیدرآباد کے 16,000 اور جنرل اسٹورٹ کے متحد 7,000 سپاہی میسور پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ دراصل 1798 میں جب لارڈ ویلزلی نے ہندوستان کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالا تو اس نے سب سے پہلے یہاں کے سیاسی حالات کا بغور جائزہ لیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ماں سوائے میسور کے ہندوستان کی بقایا تمام ریاستیں باہمی اختلافات اور اندرونی اشتشار کے باعث روبہ زوال ہیں۔ پورے ہندوستان کو برطانیہ کے زیر نگی لانے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف ٹیپو سلطان ہی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے ٹیپو سلطان کے بیرونی روابط ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس کے تحت فرانس کے فرما روا نپولین بوناپارٹ کے بحری بیڑا کو بحیرہ روم میں غرق کر دیا گیا تاکہ حسب وعدہ فرانسیسی افواج ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے ہندوستان نہ پہنچ سکیں۔ سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ سلطان سلیم تو پہلے ہی ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے خلاف نہ لڑنے کا مشورہ دے چکا تھا۔ ٹیپو سلطان سے ہمدردی رکھنے والی متعدد ریاستیں خود اپنا دفاع کرنے میں مصروف تھیں، کجا کہ ٹیپو کی مدد کے لیے آتی، لے دے کے مرہٹے اور نظام حیدرآباد رہ جاتے تھے۔ چنانچہ لارڈ ویلزلی نے ان پر کام شروع کر دیا۔ 22 اکتوبر 1798 کو انگریزوں اور نظام حیدرآباد کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کی بدولت نظام حیدرآباد کی طرف سے ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی مدد کو یقینی بنا لیا گیا۔ اس معاہدہ کی روح سے نظام انگریزوں کا باج
باش گزار بن گیا۔ جہاں تک مرہٹوں کا تعلق ہے، انگریزوں نے انہیں ایک سابقہ معاہدہ کے تحت عملی طور پر غیر مؤثر کر دیا۔ لارڈ ویلزلی کو جب اس امر کا یقین ہو گیا کہ اب ٹیپو سلطان کو کسی طرف سے کوئی مدد نہیں مل سکتی، تو وہ جنگ کے بہانے تلاش کرنے لگا، کیونکہ انگریزوں کے حلیف بھی بلا وجہ ٹیپو سلطان سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس دوران انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی حکومت کے کچھ ملت فروش وزراء سے بھی ساز باز کر لی اور ان سے یہ عہد لیا کہ وہ انگریز افواج کے حملے کے وقت ٹیپو سلطان سے غداری اور انگریزوں سے وفاداری کا مکروہ کھیل کھیلیں گے۔ دوسری جانب لارڈ ویلزلی نے اپنے بیانات اور خطوط سے ٹیپو سلطان کو باور کرایا کہ انگریز ان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور اس سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ تاہم یہ محض ایک چال تھی جس کا مقصد ٹیپو سلطان کو اپنی جنگی تیاریوں اور حملے کے ارادوں کے متعلق بے خبر رکھنا تھا۔ جب حملے کی تیاری مکمل ہو چکی تو لارڈ ویلزلی نے ٹیپو سلطان کو مصالحت اور جنگ سے بچنے کے لیے توہین آمیز شرائط پر مبنی ایک خط ارسال کیا۔ شیر دل ٹیپو سلطان کے نزدیک ایسی ذلت آمیز شرائط قبول کرنا در حقیقت انگریزوں کی غلامی کے مترادف تھا۔ اس نے ان شرائط کو مسترد کر کے انگریزوں کا میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس مارکہ حق و باطل کے دوران جہاں ٹیپو سلطان اور اس کے جانثاروں نے ہر قدم پر جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا، وہاں ملک و ملت کے غداروں نے قدم قدم پر ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا اور بغیر کسی مزاحمت کے انگریزوں کے لیے سرنگا پٹم پہنچنے کی راہ ہموار کی۔ ان غداروں میں میر صادق، میر قمر الدین، میر معی الدین، میر غلام علی لنگڑا اور دیوان پورنیہ شامل تھے۔ ان غداروں کی معاونت کے باعث انگریزوں اور ان کے اتحادی افواج نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ تب ٹیپو سلطان کو بھی یقین آ گیا اس کے وزیر اور افسر خاصی بڑی تعداد میں دشمن سے ملی بھگت کر چکے ہیں۔ تب آپ نے اپنی فوج میں شامل فرانسیسی افسران سے مشاورت کی۔ فرانسیسی دستہ کے کمانڈر جنرل موسیٰ سیپو نے ٹیپو سلطان سے کہا، ان حالات میں آپ کا یہاں موجود رہنا مناسب نہیں، بہتر ہوگا کہ آپ نقدی، ہیرے جواہرات سمیٹ کر مال و عیال راتوں رات یہاں سے نکل کر چتل ور کا رخ کریں اور قلعہ کی حفاظت ہم پر چھوڑ دیں۔ ہم آپ کی طرف سے انگریزوں سے خود نمٹ لیں گے۔ اگر ہم پر اعتماد نہ ہو تو ہمیں انگریزوں کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہمارے آپ کے ساتھ فوجی تعاون کی وجہ سے ہی انگریز آپ کے دشمن ہیں۔ جب ہم ان کی گرفت میں ہوں گے تو ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا اور وہ آپ سے صلح کے لیے گفتگو پر تیار ہو جائیں گے۔ سلطان فرانسیسی فوجیوں کی وفاداری، احسان شناسی اور مصیبت کی اس گھڑی میں جذبہ اثار قربانی سے بے حد متاثر ہوا اور کہا کہ میں تم جیسے وفاداروں کو دشمن کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تو یہ گوارا ہے کہ میری سلطنت چلی جائے، لیکن میں تمہیں دشمن کے حوالے کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ سلطان نے جواب دیا کہ ہم سالوں سے اس سلطنت خدا داد کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں جو ہماری رعایا بالخصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے، لیکن وزراء، افسران سلطنت ہی در پردہ اس کی تباہی کے در پہ ہیں۔ انسان کو صرف ایک دفعہ موت آتی ہے، اس سے ڈرنا لا حاصل ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ کب آئے اور کہاں آئے۔ میں اپنی ذات کو مع اپنی اولاد کے دین محمدی علیہ صحابہ علیہ السلام وسلام پر نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میر حبیب اللہ خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف غداران ملت کے تومن سے انگریز اپنے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ملت فروشوں کے ذریعے انہیں سلطان کے عزائم اور تیاریوں کی پل پل کی خبریں مل رہی تھیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انگریزوں کو اپنی فوج سے زیادہ ٹیپو سلطان کے ضمیر فروش وزیروں مشیروں پر زیادہ بھروسہ تھا، جو ملت اسلامیہ کے اس بطل جلیل کی پیٹھ میں چپکے سے خنجر کھونپ چکے تھے۔ ٹیپو سلطان اس آخری مارکہ کے لیے اپنی تیاریوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ چند ہندو نجومیوں نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، آج کا دن آپ کے لیے کچھ اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ ٹیپو سلطان اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ مالک کائنات نے کسی دن یا رات میں بذات خود کوئی خرابی نہیں رکھی۔ اچھا یا برا صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے امکانی مصائب کو ٹالنے کی خاطر حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے فقراء مساکین میں صدقات و خیرات تقسیم کیے اور طریق حریت میں اپنے خون پاک سے ایک نیا باب رقم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انگریزوں نے منصوبے کے مطابق جنرل بیرڈ کی قیادت میں سرنگا پٹم کے قلعہ پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا۔ قلعہ کی دیوار کے ایک حصے میں دشمن پہلے ہی شگاف ڈال چکا تھا، جس کی حفاظت پر متعین دستہ کو عین حملے کے وقت تنخواہیں تقسیم کرنے کے بہانے میر صادق اور پورنیہ نے ہٹا دیا اور معین الدین نے پہلے سے کی گئی ملی بھگت کے عین مطابق سفید رومال لہرا کر انگریز فوج کو مذکورہ شگاف خالی ہونے کی اطلاع کر دی۔ چنانچہ بغیر کسی مزاحمت کے انگریز فوج قلعہ میں داخل ہو گئی۔ ٹیپو سلطان کی فوج کے ایک غدار سپاہی میر قاسم علی نے
اس موقع پر انگریز فوج کی رہنمائی کی۔ اس مرحلے پر ٹیپو سلطان کے جان نثار سپاہیوں نے شدید مزاحمت کی اور ایک ایک کر کے دین و وطن کی حرمت پر قربان ہوتے گئے۔ ٹیپو سلطان قلعہ کی مختلف فصیلوں کا معائنہ کرنے کے بعد آم کے ایک گھنے درخت کے سائے تلے بیٹھا تھا کہ اس کے لیے کھانا لایا گیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا نوالہ ہی لیا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ انگریز فوج قلعہ میں داخل ہو گئی ہے۔ اس معرکے میں ٹیپو سلطان شہادت کے رتبہ پر فائز ہونے اور اپنے معبود حقیقی کے روبرو سرخرو ہونے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ چنانچہ اپنے رفقا سے کہا کہ لگتا ہے کہ اب ہم کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں، اور ہاتھ دھوئے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنا گھوڑا طاؤس منگوایا، تلوار اور 2 نالی بندوق تھام کر دشمن کی طرف چل پڑے۔ چلتے وقت راستے میں انہیں اپنے کئی ضمیر فروش وزراء ملے، جن میں میر صادق بھی تھا۔ ٹیپو سلطان نے اسے کہا، ایسی بات نہیں کہ ہم تمہاری غداری سے آگاہ نہیں ہیں، تم اپنی اس بے وفائی کا مزہ جلد ہی چکھو گے، اور تمہاری آئندہ نسلیں تمہارے ان سیاہ کارناموں کی نحوست سے ایک ایک دانہ کی محتاج ہوں گی۔ غدار ملک و ملت میر صادق نے فوراً انگریزوں کو اطلاع بھیجی کہ ٹیپو سلطان محل سے نکل کر قلعہ کے دہلی دروازے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ٹیپو سلطان برق رفتاری سے دہلی دروازہ پہنچا اور کافی دیر تک انگریز فوج کا مقابلہ کرتا رہا۔ جب دشمنوں کی تعداد بڑھنے لگی تو جنگی حکمت عملی کے تحت ٹیپو سلطان نے ڈوڈی دروازے سے واپس شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اس نازک ترین لمحہ میں غدار میر صادق نے دروازہ بند کر دیا اور کمک لانے کے بہانے جانے لگا۔ ٹیپو سلطان کا ایک وفادار سپاہی اس کی غداری کو بھانپ گیا اور اسے کہا کہ سلطان کو دشمن کے منہ میں دے کر خود کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس جان نثار سپاہی نے تلوار کی ایک ہی وار میں اس غدار کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نمک حرام کی لاش 4 دن تک اسی جگہ پڑی گلتی سڑتی رہی۔ لاش سے اٹھنے والے تعفن سے تانگ آ کر چند لوگوں نے اسے زمین میں دفن کر دیا۔ اس کی قبر کے پاس سے جب کوئی گزرتا تھا تو نفرت کے باعث اس پر تھوک دیتا۔ غداروں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ قلعہ کے دروازے بند ہونے کے باعث ٹیپو سلطان 3 اطراف سے محصور ہو گیا تھا۔ ہر جانب سے اس پر گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، لیکن وہ مرد مجاہد دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ نماز مغرب کے قریب سلطان کے جان نثاروں اور انگریز فوج کے درمیان گمسان کی جنگ جاری تھی۔ ٹیپو کی رایا پروری کی بدولت مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شدید محبت کرتے تھے، چنانچہ اس کے وفادار مسلمان اور ہندو مرد و خواتین پروانہ وار اپنے محبوب سلطان پر جانوار رہے تھے۔ خود سلطان کے جسم پر بھی متعدد زخم لگ چکے تھے۔ اس موقع پر ٹیپو سلطان کے ایک نو مسلم خادم غلام راجہ خان نے انہیں آواز دے کر کہا، حضور اگر آپ اب بھی اپنی جان کی حفاظت کی خاطر خود کو دشمن کے حوالے کر دیں تو آپ کے رتبے کا لحاظ کر کے آپ کی جان بخش دیں گے۔ یہ بات سن کر ٹیپو سلطان جلال میں آ گئے اور غصہ سے کانپتے ہوئے بآواز بلند ایک تاریخی جملہ کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ خاموش رہو۔ میرے نزدیک یک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد سلطان کے گھوڑے کی پیٹھ میں گولی لگ گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس بنا پر ٹیپو سلطان بھی زمین پر آ رہے اور ان کی دستار سر سے اتر گئی۔ اس پر بھی سلطان نے ہمت نہ ہاری اور پیدل لڑتے لڑتے کئی انگریز افسروں اور سپاہیوں کو جہنم واصل کیا۔ زخموں سے بہنے والے خون کے باعث سلطان پر نکاحت طاری ہو رہی تھی، مگر اس شیر دل مجاہد کا حوصلہ بلند تھا۔ ظہر سے مغرب تک دشمنوں سے خونی مارکارائی کے باعث ٹیپو سلطان شدید پیاس محسوس کر رہا تھا، مگر پانی پینے کا موقع نہ مل رہا تھا۔ لڑائی کے لیے روانگی کے وقت ان کے حکم پر غلام راجہ خان نے پانی کی ایک چھوٹی مشک بھی ساتھ رکھ لی تھی، مگر در پردہ وہ ظالم بھی انگریزوں سے مل چکا تھا۔ چنانچہ جب بھی ٹیپو سلطان نے اسے پانی طلب کیا، اس نے اپنے مسلم مربی کو پانی نہ دیا۔ بالفاظ دیگر ان دنوں وہاں میدان کربلا کی تحریک دہرائی جا رہی تھی۔ سلطان کے جسم میں مزید کئی گولیاں پیوست ہو چکی تھیں۔ وہ شدید زخمی تھا، مگر آخری سانسوں تک دشمن سے برسر پیکار رہنے کا عزم کر چکا تھا۔ کسی غدار نے سلطان کی طرف اشارہ کر کے انگریز افسروں کو بتایا کہ ان کا اصل ہدف یہاں موجود ہے، لہذا انہوں نے فوج کی ساری طاقت اس طرف جھونک دی۔ قلعہ کی فصیل سے بھی گولیوں کی بارش برسنے لگی، جن میں سے ایک گولی سلطان کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ نیم جاں سا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ لالچ کا مارا ایک انگریز سپاہی سمجھا کہ سلطان کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اس نے ٹیپو سلطان کی کمر سے ہیروں سے مزین انتہائی قیمتی شمشیر بند اتارنے کی کوشش کی تو سلطان نے اپنی تلوار سے اس پر وار کر دیا، مگر وہ اپنی بندوق کو ڈھال بنا کر بچ گیا، تاہم اس کی بندوق 2 ٹکڑے ہو گئی۔ سلطان نے دوبارہ وار کیا تو قریب موجود ایک دوسرا گورا سپاہی جہنم رسید ہو گیا، زخموں سے چور مگر جرأت امانی سے سرشار ٹیپو سلطان نے اسی حالت میں بھی کئی انگریزوں کو تحت کر دیا، مگر ڈور سے دشمن کے ایک سپاہی نے بندوق سے تاک کا نشانہ لگایا
جس کی گولی ٹیپو سلطان کی کن پٹی پر لگی اور چند لمحوں میں یہ آفتاب حریت اور فکر ملت اپنے معبود حقیقی سے جا ملا۔ ملون غلام راجہ خان نے انگریزوں کو شہید سلطان کے جسد خاکی کی نشاندہی کرائی۔ جنرل ہیرس نے ٹیپو سلطان کے جسد خاکی کو دیکھا تو خوشی سے نعرہ لگایا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ در حقیقت اسلامیہ ہند کا یہ قابل فخر ثبوت دشمنوں سے زیادہ بے وفا اپنوں میں گھرا ہوا تھا۔ جب اسے ان اپنوں کی غداری کا یقین ہو گیا تب بھی دل پر ساجتہ ہونے کی بجائے اللہ جل پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں اتر گیا اور حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی کا طوق پہننے کی بجائے شہادت کو گلے لگانا قبول کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ایک اعلیٰ مقصد کے تحت زندگی بسر کی اور اسی اعلیٰ مقصد کے لیے جان دے دی۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان کے کم و بیش 12,000 سپاہیوں نے حرمت وطن کی خاطر اپنی جانیں نثار کر دی تھیں، جن میں سینکڑوں مسلمان اور ہندو بہادر مرد عورتیں شامل تھیں۔ اس کے مقابلے میں انگریز فوج کے صرف 1,500 سپاہی حرام کی موت مرے، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ عسکری قوت کے بل بوتے کم اور غدار سازیوں کے ذریعے زیادہ لڑی تھی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کا دن 4 مئی 1799 عیسوی بمطابق 28 ذوالقعدہ 1213 ہجری تھا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 48 سال 5 ماہ اور 14 دن تھی۔ بظاہر تو دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر ان کی روح آج بھی اس مسلمان مجاہد کے تن خاکی میں معجزن ہے جو دین اسلام کی سربلندی اور مادر وطن کی آزادی کے تحفظ کے لیے مصروف جہاد ہے۔ کہلاتی ہے یہ سرنگا پٹم کے لال باغ میں واقع ہے، گنبد سلطانی ٹیپو سلطان کی آخری آرام گاہ۔